بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ مور جتنا اب خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے اور پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو اللہ نے کھانے سے منع فرمایا، وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان کے دل میں جو انتقام کی آگ تھی وہ اور بھی بھڑک اٹھی۔ وہ دل میں انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور وہ 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے پر باہر آئے اور وہ شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے ابدی زندگی تمہیں حاصل ہوگی۔ تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور ہمیشہ اسی طرح خوبصورت رہو گے۔ شیطان کی باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جا سکوں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی بات سن کر بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے کر داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ شیطان ماضی کے مقابلے میں کافی بدل چکا تھا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہمیشہ اسی طرح جنت میں زندگی گزاریں، ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر میری بات مان جائیں تو آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، گندم کا ایک دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پہ اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں پر چل کر مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔
پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔